الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله مولانا العلي العظيم۔ ان آیات میں اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ دنیا میں کوئی راحت، سکون، اطمینان یا کوئی پریشانی، مصیبت، تکلیف، بیماری، دکھ انسان کو پیش آتا ہے، وہ اللہ کی تقدیر اور اللہ کے ہاں اللہ کے فیصلے کے مطابق لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اگر مصیبت یا تکلیف آئے تو گھبرا کر ہمت نہ ہارے اور اللہ کے فیصلے کے خلاف کوئی کام یا کوئی بات کر کے اپنی آخرت کو نقصان میں نہ ڈالے۔ مثال کے طور پر کوئی پریشانی آئے، العیاذ باللہ اس طرح کا جملہ نکال دیں کہ اللہ کو نعوذ باللہ، کیا ہم ہی ملے تھے یا ہمارا ہی گھر ملا تھا یا موت کا فرشتہ بھیجنے کے لیے میرا ہی خاندان ملا تھا، العیاذ باللہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی زبان سے تکلیف کے آنے پر جملہ نکالنا یا اپنی آخرت کو تباہ کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کی طرف سے راحت، عزت، مال و دولت ملے تو اس نعمت اور راحت کو اللہ کا عطیہ سمجھے اور اللہ کی طرف سے جانے، اپنا کمال نہ سمجھے کہ کمال سمجھ کر بڑائی اور شیخی کے الفاظ زبان سے نکالنے لگے کہ میں ایسا تھا، اس وجہ سے مجھے ایسا ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ نے اس کا اندازہ لوح محفوظ میں پہلے سے متعین کر رکھا ہے، لہذا اگر خوشی آئے تو اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کمال آپ کا نہیں ہے، کمال ہمارا نہیں ہے، کمال ہے اللہ کا جس نے آپ کے لیے اپنے فضل کا انتخاب کیا۔ تبھی کہا جاتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے جس کو چاہے نواز دے، لہذا اترانے کی بھی گنجائش نہیں۔ یہ مسئلہ تقدیر کا مسئلہ ہے اور اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسلم شریف میں آئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ لی تھیں کہ کیا پریشانیاں آئیں گی، کیا تکلیفیں آئیں گی۔
اس لکھنے کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جس طرح ہم اور آپ کاغذ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور قلم لے کر اور دوات روشنائی سے لکھ لیا کرتے ہیں، اللہ نے بھی اس طرح لکھ لیا ہوگا۔ یہ تمام باتیں اللہ کا لکھنا یہ اللہ کی صفات میں سے ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہم قاصر ہیں۔ جس طرح ایک ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچے کو دنیا کی حقیقت اگر آپ سمجھانا چاہیں نہیں سمجھ میں آ سکتی، اسی طرح اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اگر سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے، ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، اللہ کی ذات وراء الورا ہے، لہذا اللہ نے کس طرح لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا، کما یلیق لشانہ، کہ جیسی اللہ کی شان ہے اس کے مطابق اللہ نے حالات کو لکھا ہوگا یا متعین کیا ہوگا۔ بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ اس سلسلے میں اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے، لہذا ایک مومن کے لیے اس سے بڑی کوئی راحت کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی خوشی آ رہی ہے تو یہ رب کا فیصلہ ہے، اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے تو یہ بھی رب کا فیصلہ ہے۔ لہذا کسی نے کسی سے پوچھا کہ کیا حالات ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دنیا میں میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی مرضی کے خلاف کیوں نہیں ہوتا؟ جواب دیا بزرگ نے کہ وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے مطابق بنا دیا ہے۔ جو رب کا فیصلہ ہوتا ہے، جو رب کا ارادہ ہوتا ہے، وہی میرا ارادہ ہوتا ہے۔ اگر آدمی اس بات پر ایمان رکھ لے تو تکلیف کے پہنچنے پر کبھی کوئی غم نہ آئے گا، اور خوشی کے آنے پر کوئی زیادہ تکبر نہ آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ میرا فیصلہ نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ بہرحال قضا قدر یعنی تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروریات دین اور ایمان کی شرط میں سے ہے، لیکن اس کو اسی طرح سمجھنا چاہیے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو سمجھایا ہے۔ اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سلسلے میں تم اپنے ذہن کو زیادہ پریشان نہ کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ جو بھلائی، جو خوبی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو تکلیف آتی ہے وہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے۔ لہذا مصیبت اور ناکامی کے وقت اس سے بڑھ کر صبر اور تسلی کے لیے کوئی جملہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور اسی طرح خوشی کے آنے پر بہت زیادہ آدمی اترائے گا نہیں کہ یہ تو اللہ کا فضل ہوا۔ بہرحال اس تقدیر کے مسئلے میں نہ تو ذہن کو بہت زیادہ تھکانے کی ضرورت ہے، ایک لا حاصل چیز ہے، اور شکوک و شبہات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بس اتنا ایمان اور یقین رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے علم میں ہے، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے ارادے کے مطابق ہو رہا ہے، اور اللہ نے ہمیں افعال کے کرنے کا، نیکی کے کرنے کا حکم دیا، برائی سے رکنے کا حکم دیا۔ ہماری بس اتنی ہی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ دیکھو جس نے مال دیا ہے اس کے راستے میں مال کو خرچ کرنے سے، بخل سے کام نہ لو، بلکہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر مال کو خرچ کرو، کیونکہ تکلیف اور مصیبت یہ تمہارے مال سے نہیں ٹلے گی۔ اگر آ رہی ہے تکلیف اور مصیبت تو وہ آ کر رہے گی، اور اگر خوشی آ رہی ہے تو وہ آ کر رہے گی، اور جو غم
ہمارے مقدر ہو چکا ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، لہذا اللہ سے ہی عافیت کے خواستگار اور عافیت کو طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں نازل ہوتی یا تمہارے جانوں کو آتی ہو، مگر وہ ایک کتاب میں اس وقت سے درج ہے جب ہم نے ان جانوں کو پیدا بھی نہ کیا تھا۔ یقین جانو یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ یہ بات اللہ نے کیوں بیان کی، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ اس لیے تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے، اولاد فوت ہو گئی، والدین چلے گئے، بیماری آ گئی، تو اللہ نے فرمایا کہ اس پر تم غم میں نہ پڑو۔ یہاں ایک بات ہے کہ جو آدمی کو غم انسانیت کی بنیاد پر آئے، آدمی کی اولاد کا انتقال ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہ اللہ کی تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں اس غم میں پڑنے سے اللہ نے منع فرمایا کہ جو اللہ کے فیصلے کے خلاف زبان درازی کرنا ہو، اللہ نے فرمایا اس لیے غم میں نہ پڑو، یعنی اللہ کے فیصلے کے خلاف نہ جاؤ، اور جو چیز اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس پر تم اتراؤ نہیں کہ تمہارا کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے۔ اور اللہ کسی ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا جو اتراہٹ میں مبتلا ہو، شیخی بھگارنے والا ہو۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ کسی ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا جو اتراہٹ میں مبتلا ہو، شیخی بھگارنے والا ہو۔ وہ ایسے لوگ ہیں شیخی بھگارنے والے، اترانے والے، جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ سخی ہیں، سخاوت کو پسند کرتے ہیں، اور جو شخص منہ موڑ لے تو یاد رکھو اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود اللہ قابل تعریف ہیں۔ سبحان اللہ۔